بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو پہلی سپارے الف لام میم کی تفسیر بتائیں گے۔ پہلی سپارے میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، اس لیے روزانہ دل سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر رکھ۔ اور عملی طور پر بھی اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کا ترجمہ ہم اپنا ڈیلی بیسس پر ترجمہ پڑھیں، اس کا تفسیر پڑھیں، تو اس طرح ہمیں جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بارے میں پتہ چلے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب یہی کہ نہ عبادت میں کسی کو شریک کریں اور نہ مدد میں دل کا سہارا کسی اور کو بنائیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں بتایا گیا ہے پہلے سپارے میں کہ قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما ہم کس طرح بنا سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ اس کے بعد اسٹارٹ ہوتی ہے، اور سورہ بقرہ کے آغاز میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اور اس کو ہم عملی زندگی میں ہم کس طرح لا سکتے ہیں کہ عملی زندگی میں ہم اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ ہمیں سمجھنا بھی ہے، اور اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس میں ہمیں اپنی زندگی میں اس کو لاگو بھی کرنا ہے۔ اور پھر جو ہے نیکسٹ ہمارے پاس اس میں متقی بننے کی کوشش جو ہے بتائی گئی ہے کہ متقی ہم کس طرح بن سکتے ہیں۔ پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ متقی کون ہوتا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو کہ غیب پر ایمان رکھے، نماز قائم کرے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں عملی زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو معمول بنائیں، گناہ کو معمولی نہ سمجھیں اور نماز قائم کریں، غیب پر ایمان رکھیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں تو ہم متقی بن سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمیں بتایا گیا ہے کہ منافقت سے بچنا چاہیے۔ تو علامتیں بتائی گئی ہیں منافقین کی کہ منافق کون ہوتے ہیں۔ کہ منافق جو ہوتے ہیں وہ زبان سے ایمان لے آتے ہیں لیکن دل سے انکار کرتے ہیں۔ تو عملی طور پر ہم جو ہے وہ اسے کس طرح کر سکتے ہیں کہ ظاہر اور باطن ایک جیسے رکھیں اپنا، اور دین کو فائدے کے لیے استعمال نہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سب کے سامنے یہ بول رہے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور دل میں ہم جو ہے وہ چپکے جو ہے غلط کام کر رہے ہیں، سب کے سامنے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور دل سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اپنا جو ظاہر میں ہے وہی ہمارا باطن میں ہونا چاہیے۔ اور جو ہے پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو ان سے غلطی ہو گئی تھی، شیطان کے بھڑکاوے میں آ گئے تھے وہ، تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے توبہ مانگ لی تھی۔ تو یہ ہمیں واقعہ سکھاتا ہے کہ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے لیکن توبہ اسے بلند کر دیتی ہے۔ عملی طور پر ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے کہ غلطی کے بعد ضد نہیں کرنی چاہیے بلکہ فوراً رجوع کرنا چاہیے اللہ سے اور معافی مانگنی چاہیے اگر ہم سے کبھی غلطی ہو گئی تو۔ ٹھیک ہے، پھر ہے نیکسٹ کہ اللہ کے احکامات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے واقعات جو ہے وہ اس میں بتائے گئے ہیں، اور قرآن شریف کے دیگر مقامات پہ بنی اسرائیل کے واقعات بتائے گئے ہیں، تو وہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ کے حکم میں جو ہے وہ ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ابھی کر لیں گے، ابھی نہیں کر رہے بعد میں کر لیں گے۔ بحث نہیں کرنی چاہیے، بحث سے منع کیا گیا ہے، اور بہانے نہیں بنانے چاہیے۔ عملی طور پر جو ہے ہم یہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو حکم ہمیں سمجھ میں آ جائے فوراً اس پہ عمل کریں۔ پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہے اس میں کہ شکر اور ناشکری کا فرق بتایا گیا ہے۔ نعمت پر جو ہے وہ شکر کرنی چاہیے، اگر ہم نعمت پہ شکر کریں گے تو ہماری نعمتوں میں اور اضافہ ہوگا، اور اگر ہم جو ہے وہ نعمت پر ناشکری کریں گے تو وہ نعمت ہم سے چھین جائے گی۔ عملی طور پر ہم اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ زبان سے بھی شکر کریں اور عمل سے بھی شکر کریں، یعنی دوسروں کو تقسیم بھی کریں، وہ چیز جو ہمیں مل گئی ہے ہم جو ہے وہ زکوٰۃ وغیرہ دیں اور صدقہ دیں۔ ایمان صرف دعویٰ نہیں، اس میں نیکسٹ ہمیں یہ بتایا گیا ہے عمل جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ نسب، قوم، نام یہ کچھ نہیں ہے بلکہ ایمان پلس عمل ہے، یعنی اگر ہمارے اندر ایمان ہے اور اس پہ عمل کر رہے ہیں تو وہی ہمارا کمپلیٹ دین ہے۔ نسب کچھ نہیں ہے کہ ہم کون سے نسب سے تعلق رکھتے ہیں، کون سی ہماری قوم ہے، کیا نام ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ ایمان ہمارا صرف جو ہے وہ عمل اور ایمان پر ہے۔ پھر نیکسٹ یہ ہے کہ اللہ کی آزمائشیں حکمت سے ہوتی ہیں۔ آزمائش کبھی حکم میں، کبھی صبر میں، کبھی مال میں نہیں ہوتی۔ عملی سبق یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہی ہمارے لیے اچھا کرے گا۔
اس پورے پہلے سپارے الف لام میم کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت مانگو اللہ سے، اللہ کی کتاب قرآن سے جڑو، اخلاص کے ساتھ عمل کرو اور اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دو۔ اور اس کے علاوہ بات بات پر لوگوں کا مذاق اڑانا جہالت کی علامت ہے، لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان پورے کا پورا دین میں داخل ہو جائے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ قطع رحمی سے بچیں، صلح رحمی کریں، اس سے عمر اور رزق بڑھتا ہے۔ مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد مانگیں، والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، وہ ہر وقت نیکیوں کی طرف بھاگتا ہے۔ اپنی اولاد کے دین کی فکر کرنی چاہیے، ہم سب کو ان کے لیے دعائیں اور ان کی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا۔